سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج بھی کورونا کا شکار۔ ایک ہفتے وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد ارشد ملک چل بسے۔ ارشد ملک 25 روز سے شفا ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ کورونا کے دوران پولیس بھرتیوں کا امتحان، آئندہ 2 روز 45,000 امیدواروں کا مختلف سینٹرز میں جھمگٹ، ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی نظر انداز ہونے کا خدشہ۔ آئی جی پنجاب کی غفلت سے حکومتی کوششوں کو دھچکا، کورونا پھیلنے کا اندیشہ۔ کورونا پھیلنے کا خطرہ، نشتر اسپورٹس کمپلیکس کوارنٹین سینٹر غیر ممالک سے آئے مسافروں کے لیے مختص۔ مسافر سیمپلنگ رپورٹ تک حکومت کے مہمان، رپورٹ مثبت آئی تو گھر کے بجائے ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ کورونا کا مسلسل پھیلاؤ، متاثرہ افراد میں اضافہ، انتظامیہ متحرک۔ شالیمار لنک، شیر شاہ روڈ، گلشن راوی، ڈیفنس روڈ اور ویلنشیا سوسائٹی میں کارروائی۔ رات گئے تک کھلے رہنے والے آئس لینڈ، پاپا جانز پیزا اور ڈومینو ریسٹورانٹ سمیت متعدد دکانیں سیل کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا فیصلہ، زیر التوا تمام ایجنڈا نمٹانے کے لیے پنجاب کابینہ کا اجلاس ہر منگل کو بلایا جائے گا۔ ہفتہ وار اجلاس سے عوامی مسائل کے حل پر عمل درآمد کی رفتار تیز، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ فوری ممکن ہوگا۔ 13 دسمبر کا جلسہ، لاہور کے منظر نامے پر ہلچل۔ مریم نواز کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں خواتین پارلیمنٹیرینز کا اجلاس۔ 7 دسمبر کو شہر کے مختلف مقامات کا طوفانی دورہ بھی اسکیجول۔ بلاول بھٹو زرداری کا کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر جلسے میں شرکت کنفرم ہو گئی۔ فیس کی مد میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام، لیگی ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر کے خلاف مقدمہ درج۔ ڈیپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک نے ممبر صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمے کی ہدایت کی تھی۔ لیگی کارکنان کی نظر بندی کے خلاف سماعت، ہائی کورٹ نے 9 کارکنوں کی نظر بندی کا حکم معطل کر دیا۔ پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کے لیے نظر بند کیا گیا۔ درخواست گزاروں کا موقف، سیاسی مقدمات پر ضمانتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ نواز شریف آمد پر ہنگامہ آرائی کیس، علی پرویز ملک، غزالی سلیم بٹ، ملک ریاض اور رانا مبشر اقبال کی ضمانت میں 19 دسمبر تک توسیع۔ پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین اب منافع میں حصے دار، گورنر پنجاب نے ورکرز پارٹیسپیشن ترمیمی آرڈیننس 2020 منظور کر لیا۔ آرڈیننس کے تحت کمپنیاں 5% منافع ورکرز میں تقسیم کی پابند ہوں گی۔ لاہور والوں، لخت جگر سنبھال کر رکھو، شہر مردہ فروشوں کے نرغے میں۔ رواں سال پنجاب سے اغوا ہونے والے 1042 بچوں میں سے 33% کا تعلق لاہور سے۔ پولیس اغوا کیے گئے 344 بچوں میں سے 61 کی بازیابی میں ناکام۔ سہولیات کے باوجود انویسٹیگیشن ونگ کی کارکردگی بے نقاب۔ سی سی پی او لاہور کا حکم ماننے سے انکار، حساس اداروں کا پولیس افسران کے اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنے سے صاف انکار۔ اسپیشل برانچ اور آئی بی نے طویل عرصے سے تعینات 197 افسران سے متعلق یاد دہانی خط کے جواب میں صاف انکار کا مراسلہ بھجوا دیا۔ ڈی ایم جی افسران کو واپس بھیجا جائے، چیف سیکرٹری کا بھی تبادلہ کیا جائے۔ پی ایم ایس افسران کا بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج، جزوی قلم چھوڑ ہڑتال، افسران کا سول سروس میں حصہ لینے کا مطالبہ۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ترقی کا سنگ میل یا نئے بحران کا پیش خیمہ؟ نیو سٹی پروجیکٹ کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ گرانٹ جاری ہوگی یا قرض دیا جائے گا؟ مالی بحران میں مبتلا پنجاب حکومت میں نئی بحث، نئے شہر کے لیے صوبے کا ترقیاتی بجٹ مزید سکڑنے کا خدشہ۔ گرانٹ دی تو ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگے گا، قرض دیا تو واپسی شرط ہوگی۔ پرندوں کے آشیانے، بچے نہ شیر کی کچھار، پنجرے شکستہ، گھر وندے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ لاہور سفاری زو عدم توجہی اور بد انتظامی کی نظر، محکمہ جنگلی حیات کی غفلت کے سبب 242 ایکڑ پر محیط عظیم الشان تفریح گاہ میں الو بولنے لگے۔ بلدیہ لاہور ناکام، زرعی رقبے پر غیر قانونی رہائشی اسکیم، تھیم پارک ویو ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر ملی بھگت سے شہریوں کی جمع پونجی لوٹنے کی تیاری، چونگ پر 9000 کنال پر مشتمل دریائے پٹی فروخت کرنے کا انکشاف، شہری ادارے خاموش تماشائے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز لاہور 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا،
2 ڈیپٹی رجسٹرار، 3 سرکل رجسٹرار، 6 اسسٹنٹ رجسٹرار تعینات ہوں گے۔ وزیر کوآپریٹو راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضے کی بھی بازگشت۔ کورونا پھیلاؤ کا خدشہ، 31 جنوری تک بلدیاتی انتخابات مؤخر، الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان این سی او سی سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا۔ دعوے بے شمار، اقدامات نمائشی، غیر ملکی فنڈنگ کے باوجود اسموگ سے نمٹنے کے لیے گرین بلڈنگ کی تعمیر، ایئر کوالٹی انڈیکس جانچنے کے لیے جدید سسٹم کی تنصیب اور واٹر کوالٹی سسٹم توسیع پروجیکٹ سمیت 9 منصوبے التوا کا شکار۔ ناقص حکومتی کارکردگی پر ورلڈ بینک کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ناراض، 9 ارب کا کٹ لگا دیا۔ اندرون لاہور کے لیے پراپرٹی ٹیکس کا شکنجہ تیار، وارڈ سٹی اتھارٹی کا تاریخی لاہور کی تمام جائیدادیں رجسٹرڈ کرنے کا فیصلہ۔ پراپرٹیز کو محل وقوع کی مناسبت سے رجسٹرڈ کیا جائے گا، رجسٹریشن نہ کرانے والوں پر ماہانہ 5000 جرمانہ ہوگا۔ تاریخی علم گاہ پنجاب یونیورسٹی تنازعات کی زد میں، شعبہ جات کی ری اسٹرکچرنگ کے منصوبے پر انتظامیہ اور فیکلٹی میں اختلافات، اسٹرکچرنگ اور توسیع غیر قانونی قرار۔ لاء کالج کی پرنسپل نے وی سی کو خط میں اعتراضات اٹھا دیے۔ سرکاری کالجز میں آن لائن ٹرانسفر آٹومیشن سسٹم کے تحت 499 اساتذہ کا نوٹیفیکیشن جاری، 1 ہفتے میں جوائننگ کی ہدایت۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ارم بخاری کا تبادلوں میں میرٹ کو ترجیح دینے کا عزم۔ سرکاری پرائمری اسکولوں کو ان سروس پروموشن کا فیصلہ، سروس رولز 2014 کے تحت سائنس اور آرٹس کے ای ایس ٹیز کے لیے بالترتیب 60 اور 40% کوٹا مختص۔ کمپیوٹر ٹیچرز کے لیے بھی خوشخبری، ماہانہ 750 روپے کمپیوٹر الاؤنس منظور ہو گیا۔ تیز رفتاری کا انجام، کلمہ چوک فیروز پور روڈ پر ویگن کی ٹکر سے بھوسے سے بھرا ٹرک الٹ گیا، چارہ سڑک پر بکھرنے سے مصروف اوقات میں ٹریفک سست روی کا شکار رہے۔ مہنگائی چیمپئن شپ، پکوانوں سے غائب اور دکانوں پر نایاب، ادرک سب سے آگے، 700 روپے کلو فروخت، ٹماٹر 120، لہسن 270 روپے کلو، برائلر چکن کی اونچی اڑان، مزید 8 روپے اضافے سے فی کلو قیمت 328 روپے تک جا پہنچی۔ فارمی انڈے 1 روپے مزید مہنگے، فی درجن 182 روپے قیمت۔ پھلوں کے بھی آسان خطا کرنے والے ریٹ، کیلا 75 روپے درجن، انگور 205 روپے کلو۔ لاہوریوں نے امپورٹڈ چینی مسترد کر دی، شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز میں بدیسی چینی کا اسٹاک جمع ہو گیا۔ کارپوریشن حکام نے فی کس 2 کلو چینی کے 2 پیکٹ آفر کر دیے۔ شہریوں کا حکومت سے سستے سٹوروں پر معیاری چینی کی فروخت کا مطالبہ۔ لیسکو چنگ سٹور سے 6 کروڑ کی چوری ثابت، انٹرنل تحقیقات مکمل، کیس ایف آئی اے کے سپورٹ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ناصر اعوان کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی تشکیل، ریکارڈ طلب کر لیا۔ سیلز ٹیکس کے بقایا جات، وفاق نے پنجاب کے 16 ارب 98 کروڑ جاری کر دیے۔ رقم 2012 سے 2019 تک سیلز ٹیکس کی مد میں واجب الادا تھی، ایف بی آر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میاں بیوی میں ناچاکی، ٹوٹتے بکھرتے گھروندے، بچے شٹل کاک بن گئے۔ ہائی کورٹ میں بیٹے کی بازیابی کے لیے ماں کی درخواست، عدالتی حکم پر ہربنس پورہ پولیس نے والد سے بازیاب کرایا، 4 سالہ بچہ ماں کے حوالے کر دیا۔ ہائی کورٹ میں بچوں کی بازیابی کیس کی سماعت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے نعیم ظفر پیش، تحقیقات مکمل کرنے کے لیے مہلت کی استدعا، عدالت نے 15 دسمبر تک مہلت دے دی۔ اے سی ماڈل ٹاؤن کے خلاف جسٹس آف پیس کا مقدمہ درج کرانے کا حکم معطل، ہائی کورٹ نے فریقین کو 28 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ بوگس انتقال کے مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست سماعت پر بھی سماعت، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس ہائی کورٹ پیش، آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء بحث کے لیے طلب۔ قومی کرکٹ کپتان کی مشکل اننگز شروع، خاتون کے الزامات پر سیشن کورٹ میں سماعت، پولیس نے نامکمل رپورٹ اور بابر اعظم کے وکیل نے وکالت نامہ جمع کرا دیا، سماعت 14 دسمبر تک ملتوی۔ ناخلف بیٹے کے تشدد کا نشانہ بننے والی دکھیاری ماں علاج کے لیے فاروق ہسپتال منتقل،
سماجی شخصیت شاہد قادر کا متاثرہ شہناز بیوی کا مفت علاج کرانے کا اعلان۔ ایئرپورٹ پر کسٹمز کی کارروائی، ابوظہبی سے آنے والی مسافر کے سامان سے برآمد ہونے والے 27 قیمتی موبائل فونز اور 2 قیمتی لیپ ٹاپ برآمد، ضبط کیے سامان کی مالیت 25 لاکھ روپے ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی حکومتی کارکردگی کو مؤثر انداز سے اجاگر کرنے، خصوصاً فلاح عامہ کے منصوبوں کو اجاگر کرنے کی ہدایت۔ پولیو فری لاہور کے لیے جدوجہد انسدادی مہم میں 1 روز کی توسیع۔ مسند ایریاز پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت، ڈپٹی کمشنر کا مہم کے دوران 18,75,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کا دعویٰ۔ اور قومی ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ، کورونا کے بھور میں کھلاڑیوں کا مسلسل چوتھا ٹیسٹ مثبت آنے پر پی سی بی دوراہے پر، کھلاڑیوں کا نازک صورتحال کے باوجود دورہ جاری رکھنے کا مشورہ۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا قومی کھلاڑیوں کو ٹریننگ سے روکنے اور ٹیسٹنگ رپورٹ پبلک نہ کرنے پر افسوس کا اظہار۔